بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں عریم ناصر، آج ہم ایکسرسائز کریں گے. ٹھیک ہے، یہ تیسری کلاس کی انگلش ہے اور پہلا سبق ہے. تو فرسٹ ڈے ان کلاس 3، یہ جو پہلا سبق ہے نا، مائی اسپیچ. فرسٹ ڈے ان کلاس 3 مائی اسپیچ. تو اس میں یہ جو ایکسرسائز دی ہوئی ہے یہ بہت اہم ہے، عموماً بچوں کو کروائی نہیں جاتی. تو اس کو کرنا جو ہے نا بہت ضروری ہے. ہم کیا کریں گے، ہم ایکسرسائز بھی کریں گے اور اس کی ٹرانسلیشن بھی ہم کریں گے، اور ساتھ اس میں جو ووکیبلری آئے گی، جو الفاظ آئیں گے، ان کے جو میننگز ہیں ہم وہ بھی یاد کریں گے. ٹھیک ہے، تاکہ ووکیبلری جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ہو، ذخیرہ الفاظ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ آ جائیں. کیونکہ ہمارے پاس الفاظ ہوں گے تو ہم آگے کل کو انگریزی پڑھتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی اور ہم اس کو بول سکیں گے. اور ان کو سمجھنا یہ ضروری ہے. سمجھ آ رہی؟ تو نمبر اے پہ ہے اورل کمیونیکیشن. ہاں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اورل کمیونیکیشن. اورل کا معنی ہوتا ہے زبانی، منہ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، اور کمیونیکیشن کا معنی ہوتا ہے بات چیت. اورل کمیونیکیشن کا مطلب ہے زبانی بات چیت. مطلب یہ ہے، ایک ہوتا ہے ریٹن کمیونیکیشن. ریٹن کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے چیزیں لکھ کر جو ہے نا وہ آپس میں جو ہے نا آپ کے اپنے دل کی جو بات ہے وہ بتانی ہے، لکھ کر بتانی. میں نے آپ کو ایک پیج کے اوپر بات لکھ کر دے دی، آپ نے آگے سے اس کا رپلائی دے دیا، وہ ریٹن کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہے اورل کمیونیکیشن، زبانی بات چیت کرنا. میں بول رہا ہوں، آپ بول رہی ہو، آپ آگے سے مجھے جواب دے رہی ہو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ اورل کمیونیکیشن ہے. تو یہ اے جو ہے اس میں اورل کمیونیکیشن ہے، یعنی زبانی پڑھنے والی چیزیں ہیں. اب یہ بچوں کو بھی آنی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو رٹے لگواتے رہتے ہیں اور زبان سیکھ نہیں سکتے وہ. تو اس سے ہماری جو ذہنی نشو و نما ہے وہ بھی نہیں ہوتی اور علم بھی سمجھ نہیں آتا اور بچے بور ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑی مزے کی چیزیں ہیں. ابھی یہ دیکھیں، ابھی آپ انجوائے کرو گے اس کو. ٹھیک ہے، نمبر 1، لرننگ دا ساؤنڈز. ساؤنڈ کہتے ہیں آواز کو، ساؤنڈ جو پلورل ہے، ساؤنڈز آوازیں. لرننگ سیکھنا. جب آئی این جی لگ جاتا ہے نا، تو آئی این جی لگ جاتا ہے تو بہت سی جگہوں میں کرنے والا معنی اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں آتا ہے کرنا. لرننگ سیکھنا، ٹیچنگ پڑھانا، گوئنگ جانا، کمنگ آنا. تو اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے لرننگ دا ساؤنڈ، آوازیں سیکھنا. سمجھ آ گیا؟ فونکس کہتے ہیں آوازوں کو، فونکس آوازیں. اب اس میں آگے لکھا ہوا ہے سافٹ ساؤنڈز آف سی اینڈ جی. سی اور جی کی نرم آوازیں. یہ جو لفظ سی ہے نا، یہ جو لفظ نہیں، حرف سی جو ہے، لیٹر، انگلش میں اس کو لیٹر کہتے ہیں، ہماری اردو زبان میں اس کو حرف کہتے ہیں. یہ جو حرف سی ہے، یہ لیٹر سی ہے، یہ جی ہے، اس کی سافٹ، نرم. سافٹ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نرم آواز. اب یہ کون سی نرم آواز ہوتی ہے؟ جب یہ سی سین کی آواز دیتا ہے اور جی جیم کی آواز دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں سافٹ ساؤنڈ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سافٹ ساؤنڈ. نمبر 1، پریکٹس دا سافٹ ساؤنڈز آف سی اینڈ جی given in the table below. یہ کہہ رہا ہے مشق کریں، مشق کرو یا کریں. ٹھیک ہے، پریکٹس دا سافٹ ساؤنڈز آف سی اینڈ جی. سی اور جی کی نرم آوازوں کی، یعنی نرم آوازوں کی پریکٹس کرو، نرم آوازوں کی مشق کرو. کہاں پہ؟ گیون، جو کہ سی اور جی دیے ہوئے ہیں، ان دا ٹیبل بلو، نیچے ٹیبل میں. یہ نیچے ٹیبل نظر آ رہا ہے نا، تو اس میں یہ جو کیا کہتے ہیں الفاظ دیے ہوئے ہیں اور اس میں سی بھی آ رہا ہے اور جی بھی آ رہا ہے. یہ سی آ رہا ہے اور ادھر جی آ رہا ہے، تو اس میں وہ سافٹ جو ہے نا وہ ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، اب اوپر لکھا ہوا ہے سافٹ ساؤنڈ آف سی، سافٹ ساؤنڈ آف جی. سٹی، سٹی. اب یہ دیکھو سافٹ ساؤنڈ ہے نا، ہلکی. سٹی. پینسل، پینسل.
فیس، سٹی کا معنی چہرہ، پینسل جس سے آپ لکھتے ہو، فیس چہرہ، سوری سٹی کا معنی شہر، چہرہ میں نے کہہ دیا، میں نے آگے دیکھ رہا تھا. اچھا، سافٹ ساؤنڈ آف جی، جائنٹ. اب یہ جی جو ہے یہ جیم کی آواز دے رہا ہے. جائنٹ، جائنٹ، جائنٹ کیسے کہتے ہیں؟ جو بڑا ہوتا ہے، بڑے قد کا ہوتا ہے نا، جس کا بڑا وجود ہوتا ہے اس کو جائنٹ کہتے ہیں. اورنج، پیجن، کبوتر، پیجن. اب اس میں یہ دیکھ لیں، یہ جی جو ہے یہ جیم کی آواز دے رہا ہے، اور یہاں پہ جو جی ہے وہ یہ بھی جیم کی آواز دے رہا ہے، اور یہاں پہ جائنٹ میں جو جی ہے وہ جیم کی. تو یہ سافٹ ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، یہ رومن گنتی ہے نا، پڑھی آپ نے 1 2 3. لسن، سنو، اینڈ انسرکل ورڈز، دائرہ لگاؤ الفاظ پہ، ود سافٹ ساؤنڈ آف سی، جو کہ سی کی نرم آواز والے ہیں. لفظی ترجمہ ہے سی کی نرم آوازوں کے ساتھ، مطلب والے. ود کا معنی آپ نے اس طرح کے، جہاں بھی یہ ود کا لفظ آئے گا نا تو آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے والے. ورڈز، الفاظ، ود، والے. کون سے والے؟ سافٹ ساؤنڈ آف سی، سی کی نرم آوازوں والے. یعنی ان، مطلب یہاں پہ سی کی نرم آواز آ رہی ہے نا، سافٹ ساؤنڈ ہے، آپ نے اس کو سرکل کر دینا ہے. ان سرکل، آپ نے اس کو سرکل بنا دینا ہے، دائرہ لگا دینا ہے. اب یہ دیکھیں، اب آپ مجھے بتائیں، فینس نرم آواز ہے نا، سین کی آواز آ رہی ہے، سی کی سین کی آواز آ رہی ہے. فینس، فینس کا معنی کہ اچھا دائرہ لگا دیتے ہیں. پھر ہم ترجمہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. کیٹ، یہاں پہ نرم آواز ہے، سافٹ ساؤنڈ نہیں، سی کی آواز نہیں ہے. کین، یہاں پہ سافٹ ساؤنڈ ہے نہیں، یہاں پہ نہیں ہے. ڈائس یہاں پہ ہے. کیپ یہاں پہ نہیں ہے. کیس یہاں بھی نہیں ہے. کو یہاں بھی نہیں ہے. سائیکل، سائی آگے، کل آگے نہیں ہے. سائیکل. ٹھیک ہے. سائی یہاں پہ ہے. کیوٹ یہاں بھی نہیں ہے. کیک یہاں بھی نہیں ہے. مائس یہاں پہ ہے. کوٹ یہاں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا سافٹ ساؤنڈ کا کیا مطلب ہے، سی کی سافٹ ساؤنڈ کا کیا مطلب ہے. اب اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. فینس کا معنی ہوتا ہے باڑ، جو ہم لگاتے ہیں کہیں بھی. کیٹ، بلی. کین، یہ آتا ہے کین اور ورب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ کر سکنا جو ہے نا، آپ یہ بتانا چاہیں کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں یا فلاں بندہ یہ کام کر سکتا ہے تو وہاں پہ کین آتا ہے. ٹھیک ہے. ہی کین رن، وہ بھاگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہی کین اسٹڈی، وہ پڑھ سکتا ہے. اس طرح کی یہ جملے جو ہیں نا. آئی کین گو، میں جا سکتی ہوں. ڈائس، وہ جو لوڈو کھیلتے ہیں نا، اس کے اندر وہ جو پھینکتے ہیں گول سا، جس کے اوپر وہ نمبر شمبر لگے ہوئے، اس کو ڈائس کہتے ہیں. اردو میں اس کا کہتے ہیں پانسا. اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں پانسا. کیپ، ٹوپی. کیس کہتے ہیں معاملے کو. آپ کا اور میرا کوئی مسئلہ بن گیا، ہم عدالت میں چلے گئے تو ہم کہتے ہیں عدالت میں ہمارا کیس لگا ہوا ہے، تو وہ کیس، وہ معاملہ ہوتا ہے کیس. گائے. سائیکل، سائیکل چکر کو بولتے ہیں. سائیکل چکر کو، ایک چیز ہے وہ مطلب حرکت کر رہی ہے اور دوبارہ پھر حرکت کر کے وہیں اپنی جگہ پہ آ رہی ہے، کہیں اوپر سے ہو کے آتے ہو، یہ چکر ہوتا ہے. کیوٹ، خوبصورت. کیک، جو آپ کھاتے ہو. مائس، یہ ماؤس ایک چوہے کو بولتے ہیں اور اس کی پلورل جو ہے وہ مائس ہے. سنگولر ماؤس ہے. اب آپ کو میں نے بتایا تھا جو سنگل ہوتا ہے اس کے آخر میں ایس لگائیں تو وہ پلورل ہو جاتا ہے نا، جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سپیرو، ایک چڑیا. سپیروز، زیادہ چڑیاں، بہت زیادہ چڑیاں. لیکن کچھ الفاظ ہیں جن کی جو پلورل ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے، وہ آپ کو یاد کرنا پڑتی ہے. تو یہ ماؤس، اس کی جو پلورل ہے وہ مائس، چوہے. کورٹ، عدالت. ٹھیک ہے. تو نمبر 3، لسن اینڈ انسرکل ورڈز ود سافٹ ساؤنڈ آف جی. کہتے ہیں جی کے جو نرم آوازوں والے الفاظ ہیں نا، لسن سنیں، اینڈ انسرکل، اور آپ اس کو دائرہ لگا دیں. اب اس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سافٹ ساؤنڈ ہے یا کہ نہیں ہے. پہلے ہم یہ چیک کریں گے، پھر ہم ان کی جو میننگز ہیں وہ بھی ہم پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. ایک ایک لفظ کو ہم نے پڑھنا ہے اور ان کے جو معنی ہیں وہ بھی ہم نے یاد کرنے ہیں. گولڈ. اب آپ مجھے بتائیں، یہ یہاں پہ جو جیم، یہ جی ہے، اس کی جیم والی آواز ہے
نہیں ہے تو یہاں پہ سافٹ ساؤنڈ نہیں ہے. جرم یہاں پہ ہے, گرام یہاں پہ نہیں ہے, پیجن یہاں پہ ہے, پیج یہاں پہ ہے, جرمن یہاں پہ ہے, گراس یہاں پہ نہیں ہے, جائنٹ یہاں پہ ہے, گرانٹ یہاں پہ نہیں ہے, گرین یہاں پہ نہیں ہے, اورنج یہاں پہ ہے, رنگ نہیں ہے, جنجر ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو جی ہے اس کی جیم کی آواز ہے. اب اس کا ترجمہ یہ دیکھیں, گولڈ سونے کو بولتے ہیں, جرم. یہ جرم کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کا کہتے ہیں مائکرو آرگنزم. مائکرو کا معنی ہوتا ہے چھوٹا, آرگنزم کا معنی ہوتا ہے جاندار. یعنی چھوٹے چھوٹے جاندار جو عموماً بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں جرم, جو ہماری آنکھ سے نظر نہیں آتے, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. گرام, گرام کہتے ہیں ہزارویں حصے کو. ایک چیز کے آپ 1000 ٹکڑے کرو, ایک چیز کے 1000 ٹکڑے کرو 1000, اور اس میں سے جو ایک ٹکڑا اس کو گرام کہتے ہیں, اور 1000 پورا ہو اس کو کلو گرام کہتے ہیں. یاد ہے کلو گرام کہتے ہیں 1 کلو چیز دے دو, کے جی میں ہم لکھتے ہیں کلو گرام. کلو گرام کا مطلب ہے 1000 گرام, 1000 گرام, تو 1 گرام 1000واں حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پیجن, باقی اس کی تفصیل ہم میتھ میں پڑھیں گے. پیجن کبوتر ہوتا ہے, پیج صفحہ. جرمن یہ لوگ ہیں, جرمن قوم ہے, اس کے یورپ کے اندر ملک ہے جرمنی, وہ جرمن قوم کا ملک ہے. اور جنگ عظیم جو ہے یہ دنیا میں بڑی جنگ ہوئی ہے جس کو ورلڈ وار کہتے ہیں, وہ بھی جرمن نے, ایک طرف جرمن تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے, اور دوسری طرف کچھ انگریز تھے, مطلب برطانیہ امریکہ وغیرہ کچھ اور تھے, تو ان کے درمیان تھے. وہ جرمنی اس لحاظ سے مشہور ہے. ٹھیک ہے. جرمن یہ قوم ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, مطلب قوم اس طرح ہے, میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو جرمنی کے لوگ ہیں نا, ہاں ان کو جرمن کہتے ہیں. جو جرمنی کے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہمارا یہ ایک ہے نا, یہ ہماری والی قوم ہے جی, فلاں جو ہے یہ جو ہے وہ راجپوت ہے, تو فلاں جو ہے وہ ارائی ہے, تو فلاں جو ہے وہ بھٹو ہے, یہ وہ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے پاکستانی ایسے جرمنی کے رہنے والے یہ وہ. ہاں جی. باقی یہ قومیت کا کیا کنسیپٹ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا, میں اچھے طریقے سے میں سمجھاؤں گا میں کہ اس کے اوپر کیا بات ہوتی ہے. گراس گھاس, جائنٹ بڑا, گرانٹ, یہ گرانٹ کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ جو پیسے دیتی ہے نا کسی ادارے کو اس کو گرانٹ کہتے ہیں, اور اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں عطیہ. عطیہ ایک ہوتا ہے عام, آپ مجھے کوئی چیز دے دو, ہاں آپ بغیر کسی پیسے کے, تو وہ ہوگا گفٹ. ٹھیک ہے. گورنمنٹ جب دیتی ہے تو اس کو گفٹ نہیں کہتے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ گرانٹ. یاد رہے گا. گرین اناج جو آپ کھاتے ہو, اورنج مالٹا, رنگ انگوٹھی, جنجر ادرک. سمجھ لگی یہ ساری باتیں. چلیں اب ہم یہ ہے نا اورل کمیونیکیشن والا مکمل پیج ہم نے پڑھنا ہے, اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. یہ لکھا ہوا ہے ریڈ می, مجھے پڑھیں. ان انگلش, انگریزی میں. وین جب, ٹو دو, اور 3 لیٹرز, 2 یا 3 حروف, 2 یا 3 آر ہیں, جوائنڈ ملائے جاتے ہیں, اکٹھے کیے جاتے ہیں. ٹو میک ون ساؤنڈ, ایک آواز بنانے کے لیے. یعنی انگریزی میں نا جب 2 یا 3 حرف ان کو اکٹھا کر کے ایک آواز بناتے ہیں, ان سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے, تو اس کو اٹ از کالڈ, اس کو کہا جاتا ہے کانسوننٹ کلسٹر. کانسوننٹ کا گچھا. کلسٹر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گچھا. یعنی جب 2-3 حرف مل جاتے ہیں نا اور ایک آواز نکال رہے ہوتے ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ وہ گچھا جو ہے نا, ایک گچھا کلسٹر, اس سے ایک آواز نکل رہی ہے, کانسوننٹ کلسٹر. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل سی ایل ان کلاس. اب یہ لفظ کلاس ہے, اس میں سی ایل ایک آواز دے رہے ہیں نا, ہاں اکٹھا ملا ہے کلاس, ہاں. تو اینڈ ایس سی ایچ اور ایس سی ایچ ان اسکول. اب یہ جو ایس سی ایچ اسکول اکٹھی آواز ہے نا, ایک ہی آواز آ رہی ہے, تو اس کو کہتے ہیں کانسوننٹ کلسٹر. دیز کلسٹرز کین بی, یہ جو گچھے ہیں نا, یہ مطلب یہ ایسے حروف جو ایک ہی آواز دیتے ہیں, کین بھی ہو سکتے ہیں ایٹ دا بگننگ
شروع میں اور ایٹ دا اینڈ آف اے ورڈ یا ایک لفظ کے آخر میں. اب یہ دیکھ لو یہ شروع میں بھی سمپل لفظوں میں یہ جو گچھے ہیں یہ شروع میں بھی آ سکتے ہیں اینڈ پہ بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہتا ہے کانسوننٹ کلسٹرز. اب یہ اوپر ٹائٹل دے دیا. اب اس کے بارے میں نیچے جو ہے نا یہ بات کرے گا. کہتے ہیں ریڈ دا فالوئنگ ورڈز. تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھا کرو نا. ریڈ دا فالوئنگ ورڈز. ورڈز نیچے آنے والے الفاظ کو پڑھیں. اینڈ اور نوٹس جائزہ لیں. دا ساؤنڈ آف کانسوننٹ کلسٹرز. کانسوننٹ جو کلسٹر ہیں ان کی آواز کا جائزہ لیں. ٹھیک ہے. اب یہ اوپر دیکھیں کانسوننٹ کلسٹر یہ ایس ایچ یہ ایک کلسٹر ہے. ایس ٹی ایک کلسٹر ہے. ٹھیک ہے. انیشیل پوزیشن. انیشیل کا معنی ہوتا ہے ابتدائی شروع والی پوزیشن شروع والا مقام. اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں نیچے لفظ ہیں اور ان کے شروع میں یہ کانسوننٹ کلسٹر آ رہے ہیں. شپ. اب یہ ایس ایچ شروع میں آ گیا نا. شرٹ ایسے شروع میں آ گیا. شراب شروع میں آ گیا. اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں ایس ٹی اسٹاپ اسٹیم اسٹک اسٹڈی. سمجھ آ رہی ہے. شپ جہاز ہوتا ہے. شرٹ قمیض ہوتی ہے. شراب یہ میرا خیال ہے یہ نا جڑی بوٹی ہوتی اس کو کہا جاتا ہے. یہ میں اگلے نیوز لیکچر میں آپ کو بتا دوں گا میں. ٹھیک ہے. کلیئر کر لوں گا میں. اور یہاں پہ اسٹاپ رکنا. اسٹیمپ جو مور لگاتے ہو آپ. اسٹک چھڑی اسٹڈی پڑھنا. یہ میننگ بھی یاد کرنے آپ نے. فائنل پوزیشن. اب یہاں پہ یہ جو کانسوننٹ کلسٹر ہیں وہ اینڈ پہ آ رہے ہیں. ڈش فش برش. اب یہ دیکھیں ایس ایچ اینڈ پہ آ گیا. ایک آواز دے رہا ہے ایس ایچ. ٹھیک ہے. فش شین کے بعد دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ادھر اینڈ پہ آ رہا ہے ایس ٹی. ڈسٹ مسٹ فرسٹ کرسٹ. بیٹا ہاتھ پیچھے کر لیں آپ. تو اب ڈش پلیٹ. فش مچھلی. برش جو آپ کرتے ہو. ڈسٹ گرد و غبار. مسٹ ضرور. مسٹ کہاں پہ آتا ہے جب آپ نے ضرور کام کرنا ہو. ٹھیک. آئی مسٹ گو میں ضرور جاؤں گی. ہی مسٹ. ٹھیک ہے. ہی مسٹ ورک ہارڈ وہ ضرور محنت کرے گا. ٹھیک ہے. فرسٹ پہلا. اور کرسٹ چھلکا جو ہوتا ہے. کرسٹ کیسے کہتے ہیں چھلکے کو اوپر والی تہ کو. ٹھیک ہے. اگلے پیج پہ چلتے ہیں. چلیں یہاں پہ یہ ہے میک ٹو مور ورڈز. کہتے ہیں میک بنائیں ٹو مور ورڈز دو اور الفاظ ود دا کانسوننٹ کلسٹرز. آپ کو میں نے کہا تھا ود کا ترجمہ کرنا والا. جو کانسوننٹ کلسٹر والے ہوں. ٹھیک ہے. کون سے ایس ایچ اور ایس ٹی کے ساتھ. یعنی آپ نے دو لفظ اور بنانے ہیں تو اور اس میں ایس ایچ آ رہا ہو اور ایس ٹی آ رہا ہو. میں آپ کو ڈکشنری کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے ادھر سے یہ کیسے ڈھونڈنے. آپ ڈھونڈ کے نا دو نہیں آپ 10-20 بھی آپ لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. چلیں یہ آپ کا سبق ہے. اب لرننگ ٹو اسپیک یہ جو ہے نا یہ ہم بعد میں کریں گے. پہلے آپ وہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھو. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو سنو کتاب کھول کے اور اس کو بار بار ریوائز کرو. جب 2-3 دفعہ آپ سنیں گے یا کوئی بھی بچہ یہ سنتا ہے تو اس کو یہ مشق جو ہے نا یہ جو ایکسرسائز ہے یہ سمجھ بھی آ جائے گی اور فائدہ بھی ہوگا. تو اس طرح پڑھیں تو فائدہ ہوتا ہے. ادروائز صرف یہ تھوڑے تھوڑے سبق یا ریڈنگ کر لینا اور یہ ایکسرسائز چھوڑ دینا اس سے زبان اچھی نہیں آتی. گزارا ہم کرتے ہیں اچھی زبان نہیں آتی. ٹھیک ہے.